ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، صدر جلسہ، بزرگ اور نوجوان، ذمہ داران، دور دراز سے آئے ہوئے سامعین کرام و سامعات، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات الحمدللہ اپنی بہت ساری مشغولیات کو چھوڑ کر مسکی کی دعوت پر اپنے ایمان میں تجدید کے لیے سرزمین مشکی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے اور علماء کے بیانات سے ہم سب کو مفید فرمائے۔ آج کی اس پروگرام میں میرا جو موضوع ہے، ابھی فضلۃ الشیخ عبدالواجد صاحب جامعہ حفظہ اللہ سے آپ نے سماعت کی ہے، وہ ہے دینی مجلس میں شرکت کی فضیلت۔ دینی مجلس کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کو اس کو جاننا ہوگا۔ دینی مجلس جہاں پر کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی اور پڑھائی جائے، بتائی جائے، جس کے معنی اور مفہوم آپ تک پہنچائے جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دینی مجلس صرف اللہ رب العالمین کی تسبیح، تکبیر، تحلیل، حوقلہ یا ایسے دیگر مجالس ذکر جہاں پر قائم ہوتے ہیں انہی کو صرف دینی مجلس کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جہاں بھی 2 3 آدمی 4 آدمی بیٹھ جائیں اور کوئی اللہ کی کتاب کا جاننے والا بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی کچھ آیتوں کے بارے میں آپ کو بتلانا شروع کرے، وہی دینی مجلس ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے عالی شان پنڈال لگایا جائے، لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو جمع کیا جائے تبھی وہ دینی مجلس ہوگی۔ دین کی بات جہاں بھی بتائی جاتی ہے وہ دینی مجلس ہے۔ اس مجلس میں اگر ہم شریک ہوتے ہیں تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی فضیلت کے سلسلے میں 2 چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، ذمہ داریاں ڈالی ہیں جن کے پاس کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا علم ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی کتاب کا علم رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو اس علم کے بارے میں جانکاری دو، تاکہ وہ لوگ آپ کی باتوں سے اپنے اندر علم میں اضافہ کریں اور جو باتیں آپ بتائیں گے اللہ کی کتاب سے اس کے اوپر وہ عمل کریں گے، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ کی نصیحتیں مومنین کے لیے فائدے مند ہوں گی، نفع بخش ہوں گی۔
اب ذمہ داری آتی ہے ہم تمام لوگوں کی، جتنے ہم میں آج یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنی ہم مفید باتیں سنیں گے اور سمجھیں گے، اب ہماری بھی ذمہ داری بن جائے گی، جو بھی ہم سنے ہیں سمجھے ہیں اس کو ہم اپنے بھائیوں تک پہنچائیں جو آج بھائی ہمارے یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ہماری وہ بہنیں جو اس مجلس میں شریک ہیں وہ بھی دین کی باتیں سن رہی ہیں، وہ بھی ذمہ دار بن جائیں گی کہ جو باتیں آج کی مجلس میں نے سنی ہیں اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، تاکہ ہمارا سننا سنانا یہ دونوں نفع کا باعث ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نصیحت کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا، انذر عشیرتک الاقربین سے۔ سب سے پہلے دعوت توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دی۔ گھر میں جب اجالا ہوگا تو گھر کے اجالے سے پڑوس میں وہ اجالا پہنچے گا، پڑوس کے اجالے سے دوسرے کے گھروں میں، پھر دھیرے دھیرے ہمارے پورے گاؤں میں اجالا توحید کا پھیل جائے گا۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم اپنائیں، اور جس ذکر میں جس مجلس میں آپ شریک ہوں گے اس مجلس کا بھرپور آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشدوا فانشدوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر تمام مومنوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں کسی جگہ بیٹھنے کی حالت میں دوسرے بھائیوں کے لیے موقع فراہم کرنے کے لیے کہا جائے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں تھوڑا سا اپنے منڈی کو کم کر کے اپنے دوسرے بھائی کے لیے جگہ بناؤ، تو تم جگہ بناؤ۔ کشادگی میں اتنے پھیل کر مت بیٹھ جاؤ کہ دوسرا اس جگہ بیٹھنے نہ پائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں جس کا حکم دیا جائے اس کام کو تم کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُدُوا فَانشُدُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ تم یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ تو آپ سامنے والے کی بات کا احترام کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، کیونکہ آپ کو اس جگہ سے اٹھایا اس لیے جا رہا ہے، ممکن ہے کہ آپ کے وہاں سے اٹھانے میں کوئی خیر اور بھلائی ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو بہت اونچا کیا ہے جو آپ میں ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جو آپ میں علم والے ہیں۔ ایمان اور علم جب یہ دونوں چیزیں اکٹھا جمع ہوتی ہیں تو انسان بڑے مرتبے کا مالک بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ آیت ہم تمام لوگوں کو کہہ رہی ہے، جہاں پر ہم اپنے رب کریم پر ایمان رکھتے ہیں، کائنات کے آخری نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ہمارا ایمان ہے، کتابوں اور رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، وہیں پر ہم اگر اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ایمان کے بارے میں ہم کو علم والا ہونا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ علم کے بغیر ہم اپنے ایمان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور علم ہم کو کہاں ملے گی؟ جہاں پر ایک استاد بیٹھا ہوگا اور وہ لوگوں کو کچھ پڑھائے گا، کچھ بتائے گا، وہاں ایک مجلس منعقد ہوگی، وہاں کچھ لوگ جمع ہوں گے۔ اس کی مثال مساجد کے صباحی اور مسائی مکاتب ہیں، اس کی مثال چھوٹے چھوٹے گاؤں کے مدرسے ہیں، اس کی مثال بڑے بڑے شہر کے جامعات اور مدارسات ہیں جہاں پر دین کا علم لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ جہاں 10 لوگ، 5 لوگ، 2 لوگ، 3 لوگ بیٹھ کر کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، وہی جگہ وہاں ذکر کی مجلس بن جاتی ہے، وہی بہترین دینی مرکز بن جاتا ہے، اور وہیں پر آپ کو یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ جب جا کر کے آپ کا ایمان آپ کے لیے قابل تعریف بنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور علم نہیں ہے تو خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینے سے آپ کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔
آپ کو سب سے پہلے اس کلمے کا جاننا بہت ضروری ہوگا. اس کلمے کے جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کے جو شروط ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو آداب ہے، اس کو جاننا ضروری ہوگا. ہم صرف اپنے آپ کو کہہ لیں کہ میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، عبد اللطیف عبد الرحیم ہے، تو خالی یہ نام کہہ لینے سے ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو جائیں گے. پہلے اس نام کا معنی اور مطلب جاننا ہوگا. ہم اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ پڑھتے ہیں، عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، اور اس کا معنی اور مطلب نہیں جانتے ہیں، تو گویا کہ ابھی ہم ایمان والے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ حجرات کے اندر کہا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ ابھی شروع میں اسلام لائے تھے. اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگوں نے کہہ دیا قالوا آمنا، ہم لوگ ایمان والے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ابھی ہم اسلام والے ہیں. ہم صرف اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے. ابھی ایمان کی سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے بہت زیادہ علم آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، دینی مجالس کا اہتمام کرنا پڑے گا، دینی درسگاہوں کا التزام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اہل علم ہوں گے. اور جب علم والے ہوں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے علم اور ایمان کا جوڑا بنا کر آپ کے درجات کو بلندی عطا کرے گا. اس لیے آج سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، فرض ہے. اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کا درجہ دیا ہے دین کا علم حاصل کرنا. کیوں؟ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. اگر ہم اپنی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ لیں اور اس کا معنی اور مطلب نہ جانیں، یا اس کے علاوہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ نماز کا طریقہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہم کو قیام میں ثنا کون سی دعا ہوتی ہے، کس چیز کا نام ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طرح سے سورہ فاتحہ کیا ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم رکوع میں جھک رہے ہیں، ہم اس رکوع میں کیا پڑھیں گے اس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے. رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کون سی دعا پڑھیں گے اس کا علم نہیں ہے. سجدے میں جائیں گے، دو سجدوں کے بیچ تشہد میں بیٹھیں گے، ان چیزوں میں پڑھنے والی دعائیں ہم کو معلوم نہیں ہے، تو کیا وہ ہماری نماز، ہماری وہ عبادت مانی جائے گی؟ آپ کی عبادت نہیں مانی جائے گی. ہماری وہ محنت اور مشقت جو ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، اپنا ایک ایکشن دکھا رہے ہیں، یہ ایکشن اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس ایمان کے ساتھ ہم اپنے اس اعمال کو علم سے نہ جوڑیں گے. اسی طرح سے زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہم کو اپنے کتنے مال میں سے کتنا زکوٰۃ دینا ہے، سونے میں کتنا زکوٰۃ ہے، چاندی میں کتنا زکوٰۃ ہے، معدنیات میں کتنا زکوٰۃ ہے، جو ہے رکاز کے اندر کتنا زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے جو ہے ہمارے کھیتوں کے پیداوار میں کتنا زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزوں کا علم ہم کو حاصل کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم یہ علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایمان ہمارے علم سے جڑا ہوا چیز ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جہاں پر ذکر کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے ذکر کیا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اس اسلام کا جو بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی اور مطلب سمجھو. اور یہ معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے چھوٹے چھوٹے 10-5 لوگوں کا گروپ بنا کر کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، وہاں پر آپ کو علم دین سیکھنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ علم والے بنیں گے. اور جہاں آپ بیٹھیں گے اس بیٹھنے کی جگہ کو دینی مجلس کہتے ہیں، دینی مکتب کہتے ہیں، مدرسہ کہتے ہیں، ذکر کی محفل کہتے ہیں. ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ کچھ حاصل کر پائیں گے. اب وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو کیا فضیلت ملے گی، اس کا کیا آپ کو بینیفٹ حاصل ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہم ان فائدوں کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آخری ٹکڑا فرمایا اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ رب العالمین نے ایمان اور علم کے ساتھ تم کو جوڑ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں زیادہ جانتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر،
اللہ تعالیٰ جو کچھ تم سیکھتے ہو، جو تمہارے اندر ایمان ہے اور علم ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جانتا ہے۔ گویا کہ یہ آیت ہم تمام لوگوں کو چوکنا کر رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان ہے اور علم نہیں ہے، صرف جہالت پر ہم جی رہے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان سمجھ لو بیکار ہے۔ اور ہمارے پاس علم ہے اور علم ہونے کے باوجود اگر ہم ایمان کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو ہمارا اس طرح سے بھی جینا بیکار ہے، کیونکہ علم کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور آگے جو روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اگر ہم اس مجلس میں، اس محفل میں، اس دینی درسگاہ میں یا ادارے میں یا مکتب میں یا مسجد میں جا کر کے علم حاصل کر رہے ہیں تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، یہ دونوں صحابی ہیں، کہتے ہیں انما شہدہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی، انہ قال ما من قوم یذکرون اللہ الا حفتہم بہم الملائکہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بھی کہیں چند لوگ کسی جگہ بیٹھتے ہیں اور وہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تعلیمات لوگوں میں عام کرتے ہیں، علم بانٹتے ہیں، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفتہم الملائکہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے، اللہ رب العالمین کے ملائکہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر سایہ ڈال دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ رب العالمین کی اس مجلس کے اندر سکینت نازل ہوتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین اس مجلس میں جتنے لوگ شریک رہتے ہیں ان کا ذکر خیر اللہ رب العالمین اپنے پاس فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3378۔ اس حدیث کے پڑھنے اور سننے کے بعد پتہ چلا کہ آج اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم سن رہے ہیں تو ہمارا یہ سننا ہمارے لیے بہت بڑے فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمارے اوپر سایہ ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو رہی ہے، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینہ، اور پھر اللہ رب العالمین ہمارا ذکر ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کے سامنے کر رہا ہے۔ یعنی ہم جتنے لوگ یہاں پر ارادتاً یا غیر ارادتاً حاضر ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کا ذکر اپنے پاس کر رہا ہے کہ اتنے میرے بندے مسکی سے، میرنال سے، سندھ نور سے، رائے چور سے، کونڈگی سے، یا اس کے علاوہ کویتال سے، سروار سے، اس علاقے کے جتنے گاؤں ہیں وہاں سے، اور اس کے بعد ہٹی اور مدگل، جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں اس مجلس کے اندر، اللہ رب العالمین ہم سب کا فیس وہاں فرشتوں کے سامنے رکھ کر کے ذکر کر رہا کہ اتنے میرے بندے فلاں جگہ کی مجلس میں شریک ہو کر اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین کے طرف سے جو انعامات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں یہ ہم کو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس حدیث کے ذریعہ سے جہاں ہم تمام لوگ اس مجلس کو یاد کر رہے ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین ہم کو آسمان پر یاد کر رہا ہے۔ اس مجلس کا، اس حدیث کے سننے کے بعد ایک بات مزید اور معلوم ہوئی کہ جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہوتی ہے، تو آپ کو اس مجلس میں پہنچ جانا چاہیے۔ کیوں پہنچنا چاہیے؟ تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعامات آپ کو حاصل ہوں۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث ہے، میں اس حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث بہت بڑی ہے، اس حدیث کے اندر تقریباً اس بیان سے قبل 4-5 باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی قوم کے لوگ کسی مجلس میں، کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اس سے مراد مساجد ہیں، اگر کسی مسجد کے اندر کچھ لوگ جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کی باتیں سننے لگتی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا درس وہاں پر دیا جانے لگتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے اوپر
سایہ ڈال لیتی ہے اور اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے اوپر سایہ ڈالتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس ان کا ذکر ہوتا ہے. وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آخری ٹکڑا جو پیغام دیا ہے وہ بہت ہم تمام لوگوں کے لیے بھاری ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اے لوگو تم جان لو کہ دنیا کے اندر کہیں تم کسی بھی جگہ مجلس میں شریک ہو گئی، تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعامات حاصل ہوں گی، اور اس کے بعد جان لو کہ تمہاری کامیابی کے لیے تمہارا ذاتی عمل فائدہ دے گا. اگر تمہارے اندر ذاتی عمل نہیں ہے، تمہارے اندر روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، ایمان اور اسلام کی 11 جو چیزیں بنیادی ارکان ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اور آپ نے اشارہ دیا اپنے خاندان کی طرف، آپ نے اشارہ دیا اپنے خاندان والوں کی طرف، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے درمیان خاندان کا بڑا چرچا تھا. لوگوں کے اندر یہ گمان تھا، یہ وہم تھا کہ اگر ہمارے خاندان کو کوئی ایک آدمی کامیاب ہے تو ہم اس کی دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے، وہ کامیاب تو ہم کامیاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. اے لوگوں سن لو کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا خاندان، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. یہ ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے ہم تمام لوگوں کو یاد دلا دیا ہے کہ آپ کا جو دنیا کے اندر ذاتی عمل ہوگا، آپ کے روزے، آپ کی نماز، آپ کی عبادتیں، آپ کی قربانیاں، آپ کے نذر و نیاز، یہی چیزیں آپ کو جنت میں آگے لے کے جائیں گی، آخرت کے دن آپ کو کامیاب کریں گی. اور یہ ساری کامیابی کہاں ملے گی؟ دینی مجالس کے اندر، دینی مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر. وہاں سے ہم یہ حاصل کریں گے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو کامیاب کریں. اور کوئی کہے کہ میرا خاندان سید ہے، میرا خاندان سادات ہے، میرا خاندان خان اور پٹھان کا ہے، میرا خاندان ایسا ہے ویسا ہے، میرے خاندان کے لوگ جنت کے اندر جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ خاندان کسی کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے. آپ کو اگر اپنے بارے میں ضمانت کرنی ہے تو آپ ایک اصول کو اپنا لیجئے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، ایک سورہ نازل فرمائی اور کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا کہ قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں، جتنے منشیہ ہیں، سارے کے سارے منشیہ جو ہے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں سے چند لوگوں کو الگ کیا، الا الذین، سوائے وہ لوگ جو کامیابی کی ضامن میں ہیں، کامیابی کے کنارے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ کے رسولوں پر، ارکان ایمان پر ایمان لایا، وہ لوگ. اور وعملوا الصالحات، ایمان کے فوراً بعد انہوں نے اپنے آپ کو اعمال صالحات سے جوڑا، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، دیگر خیرات، جو بھی نیک کام ہے سب سے جوڑ لیا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 گر جن کے اندر آ گئی ہیں، ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت، حق پر خود قائم رہنا، حق کو وصیت کرنا، اور صبر پر خود قائم رہنا، صبر کی وصیت کرنا، یہ 4 چیزیں جن کے اندر آ جائیں گی وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. اور یہ چیز کہاں ملے گی؟ ایسے ہی دینی مجالس کے اندر. تو اپنے آپ کو اگر کامیاب کرنا ہے تو اپنے آپ کو ایسے تمام چھوٹے بڑے دینی مدارس سے، مکاتب سے، مساجد سے، جامعات سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کو فضیلتیں حاصل ہوں گی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار آج کی یہ جو مجلس لگی ہے اس کے جتنے بھی فائدے ہم نے اب تک سنے ہیں وہ سارا فائدہ اللہ ہماری جھولی میں ڈال دے، ہمارے مقدر میں ڈال دے، ہمارے نام اعمال میں ڈال دے. اور جس نیکی کو، جس جذبے کو ہم لے کر کے یہاں پر آئے ہیں، اللہ رب العالمین اس جذبے کو اس دینی مجلس کی حیثیت سے تو قبول فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه ثم استغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب حليم. جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء.